جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اور میں آپ کا ممنون مشکور بھی ہوں کہ آپ نے ہمارے جو جتنے بھی پروگرامز پہلے چلے انہیں بہت پسند فرمایا، اور آپ کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہمیں ملتا رہتا ہے، اور مزید میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا فیڈ بیک مزید بہتر ہمیں ملتا رہے گا۔ لیکن آج جس موضوع سخن کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور جو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں ان کا میں تعارف بھی کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے کوشش تو کوئی اور کرتا ہے لیکن نصیب مقدر کسی اور کا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں اگر آپ کو ایک مثال بیان کروں، آپ کہیں گے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوشش کوئی اور کر رہا ہے اور نصیب کسی اور کا تھا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ لیکن عجیب نہیں، ایک بادشاہ تھا، ایک جاگیردار تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، تو اس نے اس کے لیے ایک معلم، ایک عالم کا بندوبست کیا، اور اس عالم کو وہ بلایا کرتا۔ تو وہ جو عالم تھے وہ صبح اپنے گھوڑا گھر سے نکالتے اور شام کافی مسافت کافی زیادہ تھی تو وہ اس جاگیردار کے گھر آتے اور اس کے بچے کو تعلیم دیتے، اور تعلیم دینے کے بعد شام کو جب واپس گھر جاتے تو ہر روز رستے میں ایک جوان کھڑا ہوتا اور وہ ان سے کہتا کہ ذرا مہربانی فرمائیے اور مجھے بھی موقع دیجئے، مجھے بھی موقع فراہم کیجئے، میں بھی آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، میرا بھی طالب علمی کا دور ہے اور میں بھی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ استاد محترم آگے سے کہا کرتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو وہ جو جوان تھا وہ آگے سے کہتا کہ اے استاد محترم، آپ اگر مجھے ٹائم نہیں دے سکتے، مجھے وقت نہیں عنایت فرما سکتے، تو اتنا ضرور کیجئے کہ جب آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو اپنے گھوڑے کی لگام میرے ہاتھ میں دے دیجئے، میں آپ کی سواری کو پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا، آپ مجھے علم سکھاتے جائیے گا، میں سیکھتا جاؤں گا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ جوان جو گھوڑے کی نکیل کو پکڑ کر آگے چلا کرتا تھا اسے آج زمانہ امام غزالی کے نام سے جانتا ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ جو جاگیردار تھا اس کا بیٹا تو آج بھی اس کا نام ڈوبا ہوا ہے، آج اس جاگیردار کے بیٹے کو کوئی نہیں جانتا، لیکن امام غزالی کو ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، امام غزالی کا ذکر آیا تو اقبال فرماتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ ہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں تعارف کروانا چاہوں گا کہ آج میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، میری مراد ہے خطہ پٹھوار کے عظیم سرخان بلبل چمنستان رسالت جناب ازرار احمد چشتی صاحب، میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت عنایت فرمایا۔ تو انہی کے ساتھ بلبل چمنستان رسالت عظیم سرخان مصطفیٰ جناب صدام حسین قادری صاحب بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں آپ کو بھی اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ تو جی جناب، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک درینہ خواہش تھی کہ آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں، اور آپ کی محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی فیض یاب فرمائیں اور ہمارے بھی قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ اچھا ازرار بھائی، سب سے پہلا جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تقریباً میرے پاس جو بھی مہمان گرامی یہاں پر تشریف لاتے ہیں میں اکثر ان سے یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ یہ ثنا خوانی کا شوق، دیکھیں جو آواز ہے، خوبصورت آواز کا ہونا اور خوبصورت گلا عطا ہونا، آپ کے اندر ترنم کا موجود ہونا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خدا داد صلاحیت ہے۔ یعنی کہ کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں کہ جو یہ کہے کہ آئیں جی ہم آپ کو ایک باقاعدہ ثنا خوان بنا کے تو یہاں سے نکالیں گے، یا کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں پر کہا جاتا ہو کہ یہاں پر بہترین قسم کے ایوارڈ یافتہ شعراء بنا کے نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ خدا داد صلاحیات ہوتی ہیں ہر شخص کے اندر، تو آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، تو اس کو گانے بجانے کے معاملات میں بھی آپ استعمال کر سکتے تھے،
کہیں اور کسی معاملے میں، لیکن آپ نے وہ اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم اہل دول کی نہ تعریف کرو، کہ دولت والوں کی ان کی تعریف کرو، بادشاہوں کی تعریف کرو، ان کے قصیدے لکھو تو ٹھیک ٹھاک معاوضہ بھی یہ دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی تعریف میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ تو میں یقین مانیے آپ کا جواب بھی یہی ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کسی عاشق رسول کا جواب ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو عاشق رسول ہیں ان کے اگر سردار اس بر صغیر میں ہم جانیں تو وہ اعلیٰ حضرت ہی ہیں۔ جی بے شک۔ تو آپ اپنی ذرا گفتگو کا آغاز کیجئے اور بتائیے کہ یہ کس طرح سارا سلسلہ شروع ہوا، شوق کیسے پیدا ہوا، عمر مبارک کتنی تھی، کس نے زیادہ ساتھ دیا، ان محبتوں میں بازو پکڑ کے ساتھ چلایا، اپنے محسن کا بھی ذکر کیجئے اور ذرا اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ عمر بھائی، سب سے پہلے تو میں مشکور و ممنون ہوں آپ کا، آپ نے مجھے در نیاب کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے سرکار کی نعت پڑھنے کا موقع دیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد میں بے حد و مشکور و ممنون ہوں اپنی اس والدہ کی دعاؤں کا جن کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے جو سوال مجھ سے کیا، یقین جانیے یہ سوال مجھ سے اکثر میرے دوست احباب کرتے رہتے ہیں، تو میں شارٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے پیر و مرشد حضور سید سلطان عالم صاحب مبارک مدعز العالی آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں مشہور ہونے کے لیے نہیں، مقبول ہونے کے لیے نعت پڑھی جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جس طرح کہ ہم وہ آف دی ریکارڈ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ شہرت یافتہ نہیں بننا چاہیے بلکہ عزت یافتہ ہونا چاہیے، بننا چاہیے، انسان کو عزت یافتہ بننا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تھوڑے سے وقت میں آپ اتنا پڑھیں کہ سرکار آپ کو سنے، آپ کو پسند فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ سنتے ہیں، وہ ہمارا جواب بھی دیتے ہیں، وہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو میں شارٹ سی بات یہ کروں گا کہ شوق مجھے بچپن سے ہی تھا اور میں بہت زیادہ محافلوں میں میرا آنا جانا تھا، لیکن مجھے نعت پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، مطلب پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، ٹیلنٹ موجود تھا۔ جی بالکل، اور مطلب میں بن سور کے جانا کہ میں بھی آج نعت پڑھوں گا، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ہوتا، اور کئی جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا، مطلب وہ ایسی مثالیں دیکھیں۔ میں یہاں پر بات ضرور کروں گا کہ 4 اہم صیغے ہیں ہمارے دین اسلام کے اندر، جی، اور پہلا ہے شریعت، جی، اور دوسرے کو کہتے ہیں طریقت، جی، اور پھر کہتے ہیں معرفت، جی، اور پھر اسے کہتے ہیں حقیقت۔ جی، یعنی کہ جو شریعت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو بھی سمجھ بوجھ ہوتی ہے لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچتے۔ اصل جو مقام ہے وہ حقیقت کا اور معرفت کا ہے۔ جی بے شک۔ اور جب کسی معرفت والے کے اور کسی حقیقت والے کے بندہ لڑ لگ جاتا ہے، جی بے شک، اور جب اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے تو پھر جو رنگ انسان کو چڑھتا ہے جی بے شک، اس رنگ کی وہ کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اس کے بعد انسان کی زندگی میں وہ عروج آ سکتا ہے۔ جی بے شک، اور جب وہ عروج آ جاتا ہے تو دوبارہ پھر اس شخص کو دوبارہ زوال نہیں آ سکتا، بے شک، جب کوئی طریقت والا اور کوئی معرفت والا اور کوئی حقیقت والا آپ کا بازو پکڑ لے تو۔ جی، تو رات کو 2-2:30 ہو جانے محفل سے واپس آنے میں، تو گھر میں سارے افراد سو رہے ہیں، فقط ایک والدہ وہ جاگ رہی ہوتی تھی، واہ، انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا۔ تو جب میں آتا وہ مجھ سے کہا کرتی کہ پتر آپ نے نعت پڑھی، آپ سے نعت پڑھوائی، تو جس طرح بھی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، میں نے رو کے یہ کہنا کہ امی جان آج نعت نہیں پڑھوائی گی مجھ سے، مجھے انہوں نے موقع نہیں دیا، اور میں ایسے ہی بس واپس آ گیا ہوں۔ تو مجھے والدہ کہا کرتی تھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کائنات میں نہیں ہوں گے، بظاہر نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا بہت نام ہوگا، دنیا آپ کو سنے گی، لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھا کریں گے۔ اور الحمدللہ وہ وقت آ جتنی چکا ہے، محنت میں نے کی، ماشاءاللہ، جتنی محنت میں نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے، اور میرے پیر و مرشد کا ساتھ ہے، ان کی نگاہ کرم ہے، اور بے شک سرکار کی نعت کا صدقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو محنت ہے، اور وہ شاید یہی محنت ہے کہ جہاں بھی جانا حضور کی نعت کو نعت سمجھ کے پڑھنا، سبحان اللہ، کوشش کرنی کہ
ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور کی نعت پڑھی جائے. کوئی کچھ دے نہ دے، سبحان اللہ کہے نہ کہ وہ اس کا اپنا کنسیپٹ ہے، لیکن ہمیں حضور کی مسکراہٹ نصیب ہونی چاہیے. واہ واہ. تو 2000 تقریباً 1 سے میں سلسلہ بیعت میں آیا باقاعدہ، اور ہمارا سلسلہ چشتیہ مجددیہ شلبانڈی شریف سے میرا تعلق ہے. تو اس کے بعد جو لطف و کرم نگاہ کرم ہوتی چلی گئی، میری والدہ کی دعائیں بھی ملتی چلی گئیں. تو ابھی تقریباً پراپرلی 2007 میں نے پڑھنا شروع کیا، اور ابھی تک بس پڑھ رہے ہیں جی، اور دعائیں کی ہیں ہمیشہ پڑھتے چلے جائیں. پڑھ رہے ہیں، بلکہ آج ہمیں سنائیں گے بھی، اور اس کے بعد بھی آپ سناتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے. تا قیامت یہ سلسلہ رکنا تو نہیں، لیکن ہماری زندگی میں جو حصہ ہمارے لیے مختص کر دیا گیا انشاءاللہ ہم اس پہ محنت ضرور کریں گے. تو اسی نیت کے ساتھ، انہی دعاؤں کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ آج آپ کوئی خوبصورت سا کلام ہماری سماعتوں کی نظر کریں، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیونکہ صدام حسین قادری صاحب کی طرف جانا ہے اور ان سے بھی ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سننی ہے. تو ذرا آپ نعت رسول مقبول پیش فرمائیے. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، کہ سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں. اور بیچ دو خود کو نبی کے نام پر، بیچ دو خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم اگر، آج ہم جو سرکار کی نسبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اس پہ شاعر کیا کہتا ہے؟ ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم اگر، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں. عمر بھائی ماشاءاللہ آپ نے اتنا خوبصورت سیٹ لگایا، ساؤنڈ لگایا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ اتنی خوبصورت دور نیاب کی محفل کو سجاتے ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی شاعر کیا کہتا ہے اور پڑھنے والا کرنے والا
سنیے گا ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، ان پہ جو وارا انہی کی دین ہے۔ میں اگر آواز رکھتا ہوں تو یہ بھی سرکار کی عطا، ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، ان پہ جو وارا انہی کی دین ہے۔ میں پشیمان ہوں کہ وارا کچھ نہیں، ایسے کہنا چاہوں گا، ہم نے جو وارا انہی کی دین ہے، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں۔ دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، حضور کی آل، اصحاب کرام بھی ہیں، آپ کے سادات بھی ہیں۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک میں جس کو پیدا فرمایا وہ سب حضور کی آل ہیں۔ جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جی کسی ہے بہارا کچھ نہیں، جی اسی ہے بہارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے اسرار بھائی، میں کہتا ہوں مزہ آ گیا۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش فرمایا، اور جس کلام کا آپ نے انتخاب کیا وہ بھی بڑا عمدہ تھا، اور آپ کی کلام پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت آج موجود ہیں، کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، بلبل چمنستان رسالت جناب صدام حسین قادری صاحب۔ تو قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بھی اسرار بھائی کے ساتھ یہاں آنے کی زحمت فرمائی اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ آج آپ جیسی ہستیوں کے ساتھ آج ہم بھی بیٹھ کر ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ تو صدام بھائی، جیسا کہ آپ ابھی آف دا ریکارڈ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ثم الحمدللہ آپ نے درس نظامی کا آغاز بھی کیا، اور آپ پہلے سال میں ہیں ابھی؟ جی تو ابھی دوسرے سال میں، ابھی دوسرے سال میں، پہلا سال کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ابھی رواں دواں ہیں، اور درس نظامی کے بعد پھر دورہ حدیث، اور انشاءاللہ پھر فتح تک جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، مطلب میں اندازہ لگا لوں کہ آج سے ہم نے تقریباً 10-15 سال بعد مفتی صدام حسین قادری صاحب، اسرار بھائی یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، اور آج یہ پروگرام کی وساطت سے میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مستقبل کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ثناخوانی کا بھی شوق، آپ جس طرح اسرار بھائی سے میں گفتگو کر رہا تھا، والدہ یا والد میں سے کس نے زیادہ سپورٹ کیا، یا بھائیوں میں سے، کہ آپ اس فیلڈ پہ جائیں؟ تو آپ ذرا گفتگو کیجئے نا کہ کہاں کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا اور خیال آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ محترم عمر بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے مفتی ہیں، تو میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ نے چاہا تو، کیونکہ جو کچھ بھی ہے، جیسا کہ اسرار بھائی کلام پیش کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ سب کچھ انہی کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ بالکل جی، بالکل۔ تو اسی کو میں لے کے چلتا ہوں کہ اگر انہوں نے چاہا تو
अल्लाह पाक ने चाहा तो और आका अलैहिस्सलाम के तवस्सल से अगर आपने चाहा अगर तो उधर से इंशाअल्लाह। करम हुआ, मदीने से बिल्कुल, मोहर बेशक। लगी, तो फिर मुफ्ती का टाइटल भी इंशाअल्लाह, लग जाएगी। इंशाअल्लाह जरूर। यानी कि ख्याल कर बैठे हैं, कर बैठे हैं, ख्याल इरादे मजबूत हैं, कोशिश भी जारी है। हाँ इरादे मजबूत हैं, कोशिश भी जारी है, और फिर ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। और मजीद फिर जब इनसे टाइम लेना होगा तो मैंने आपसे ज़रूर रब्ता करना है। तो इजरार भाई फिर आप टाइम लेके दिया करेंगे किताब के लिए, ये ना फिर बाद में कहें जी मुफ्ती साहब इधर मसरूफ़ है, तो मुफ्ती साहब उधर मसरूफ़ हैं, तो इस पर भी गुफ्तगू होगी फिर इंशाल्लाह। और जैसा कि आपने जो है पूछा है कि नात ख़ानी के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सन 2007 से मैंने नात पढ़ना शुरू किया। माशाल्लाह बड़े माशाल्लाह। सना खान हैं, शहबाज कमर फरीदी साहब, खालिद हसनैन खालिद साहब और दीगर जितने भी सना खान हैं, उनको जब सुनना शुरू किया तो नात का शौक़ पैदा हो गया। तो सबसे पहले जो है अपने जो मोहल्ले की मस्जिद है वहाँ पे मैंने पढ़ा, तो वालदा ने यही कहा कि अभी आपने जो है ना इस सिस्टम को रोकना नहीं है, यानी कि आपने ये पढ़ते रहना है। देखें जब तक आप किसी चीज को किसी जगह को मंजिल नहीं समझ लेते, आपका सफर जारी है जी। जब आप समझ लें कि ये मेरी मंजिल है, बस यहाँ तक पहुंच गए हूँ, आगे कुछ भी नहीं है, बस यहाँ ही रहना है, तो मंजिल नहीं बनानी। क्योंकि मंजिल फिर वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तो मंजिल तो हमारी कब्र है, लेकिन हमने ये सफ़र है, ज़िंदगी एक सफ़र है, इस पे हम रवां दवा हैं। तो इस सफ़र पे चलते चलते इस सफ़र की थकावट को थोड़ा दूर करने के लिए आपसे हम नात रसूल मकबूल ज़रूर सुनेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल पेश फरमाएँ। नात ख़ानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सूरत कलाम हुज़ूर नसीर मिल्लत चरागे गोलड़ा, आपका लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम है, उसके दुरूद पाक सरकार की बारगाह में पढ़ लीजिए। अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो दे तो आलम का महबूब जगाना है, जो दे तो आलम का महबूब जगाना है, एक मैं ही नहीं
कुछ भी नहीं, जो कुछ है उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं। कल पुल से हमें जितने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जितने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जितने खुद पार लगाना है। ज़हरा का ज़हरा का ज़हरा का ज़हरा का ज़हरा का वो बाबा हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा हसनैन का नाना है, कमली वाला हसनैन का नाना है जी, कमली वाला हसनैन का नाना है, मेरा बाबा वाला हसनैन का नाना है, जो रहते दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दरे ज़हरा पर, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, मेरे आका का लजपाल घराना है, मेरे आका का लजपाल घराना है, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, महरूम करम किसको रखिए ना हरे महशर, महरूम करम किसको रखिए ना हरे महशर, महरूम करम किसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीरा साइल तो पुराना है, जैसा है नसीरा साइल तो पुराना है, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत अंदाज में जनाब सद्दाम हुसैन कादरी साहब नात रसूल मकबूल पेश फरमा रहे थे, जिसमें ज़िक्र अहले बैत भी हुआ। तो किसी शायर ने बड़ा खूब लिखा था कि हया के माथे का ताज ज़ाहरा, क्या बात है, वफा परस्ती की लाज ज़ारा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़ाहरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज़ है वला इलाज ज़ारा। तो इसी पे इस नाचीज़ का कलम तड़पा तो कुछ यूँ लिखा कि खुदा अगर रूठ जाए तो उसे तुम यूँ मना लेना, खुदा अगर रूठ जाए तो उसे तुम यूँ मना लेना, लेकर नाम हैदर का यूँ हाथों को उठा लेना। सुभान अल्लाह। खुदा अगर रूठ जाए तो उसे तुम यूँ मना लेना, लेकर नाम हैदर का
یوں ہاتھوں کو اٹھا لینا، علی کا نام لینے سے معافی مل تو جائے گی، لیکن در زہرا پہ تم سروں کو یوں جھکا لینا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ علی کا نام لینے سے معافی مل تو جائے گی، لیکن در زہرا پہ تم سروں کو یوں جھکا لینا۔ اور پھر کچھ قلم تڑپا تو یوں لکھا، بصارت کھو بھی جائے تو بصارت لوٹ آئے گی، بصارت کھو بھی جائے تو بصارت لوٹ آئے گی، در زہرا کی مٹی کو یوں آنکھوں میں لگا لینا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے عمر بھائی، سبحان اللہ۔ بصارت کھو بھی جائے تو بصارت لوٹ آئے گی، در زہرا کی مٹی کو یوں آنکھوں میں لگا لینا۔ کیا بات ہے، عمر ساری کا نسخہ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عمر ساری کا نسخہ ہے، خلاف زہرا بولے جو، عمر ساری کا نسخہ ہے، خلاف زہرا بولے جو، اس کا سر قلم کرنا یا خود کا سر کٹا لینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کا سر قلم کرنا یا خود کا سر کٹا لینا، خدا اگر روٹھ جائے تو اسے تم یوں منا لینا، لکھ کر نام حیدر کا یوں ہاتھوں کو اٹھا لینا۔ انہی محبتوں کے ساتھ میری اس نظامی موٹیویشنل کی خوبصورت نشریات در نایاب کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اختتام کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ اضرار بھائی آپ کا بے داد ممنون مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ صدام حسین قادری صاحب کی بلا میں آپ کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ تو صدام بھائی جی، ابھی آپ نے ہمیں نعت رسول مقبول چاہیں، منقبت چاہیں، جو بھی آپ کی منشا، جو بھی آپ کا دل چاہے آپ پیش فرمائیے گا۔ تو میں ذرا اپنا اختتام کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمان گرامی کے ساتھ عمر فاروق نظامی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اس وقت تک کے لیے آپ نعت رسول مقبول سنیے جناب اضرار حسین چشتی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل ما علوم اللہ کا ایک منقبت پاک کے چند اشعار میں پیش کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا۔ شعر سنیے۔ زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، کیوں رسوا نہیں کرتا؟ سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا،
رونق پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا پرم زہرا کے بچوں کا، ہمیں گرنے نہیں دیتا پرم زہرا کے بچوں کا۔ اور انتہائی خوبصورت شعر، انتہائی خوبصورت شعر صدام بھائی۔ گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، کس کی بات چھوڑے کس کی بات کریں حضور، کس کی بات چھوڑیں کس کی کریں، سنیے گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، مماثل کی نہیں ہوتا، مماثل کی نہیں رب کی قسم کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ آخری شعر اس کلام کا خوبصورت راسل کلام شعر سنیے گا۔ خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا، اب سوچنے والا سننے والا کہے گا کہ اسرار احمد چشتی کب گیا، سلام اللہ علیہ کب گیا؟ میں کہتا ہوں جو سادات ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کے در پہ جانا بھی تو ان کے در پہ جانا ہوا، وہ بھی تو اسی گھر کے ہیں، وہ بھی تو اسی گھر کے ہیں۔ سنیے گا زمانے کا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہرے
قسمت میں دیکھایا زہر قسمت میں دیکھایا حرم دغرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا